میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے اندر وہ ویژن نہیں ہے جو کہ ایک لیڈر کے پاس ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب یہ فرماتے تھے کہ سولر از دا نیم آف دا گیم۔ دسمبر 31 2024 کی ان کی ریکارڈنگ ہے۔ بڑا ویلیوبل ڈالر خرچ کر کے ہم نے سولر پینل منگائے تھے۔ آپ نے یہاں پہ ڈیوٹی ختم کر دی، آپ نے سیل ٹیکس ختم کر دیا، آپ پریشان بھی ہو گئے تھے جب آٹا مہنگا ہو گیا۔ میاں صاحب جا رہے ہیں، مریم جا رہی ہے تندور پہ۔ آٹا کیسے مہنگا ہوا؟ یار آٹا اس لیے مہنگا ہوا کہ گندم مہنگی کری تھی۔ گندم کس نے مہنگی کری؟ آپ نے کری تھی۔ خریدو مجھ سے مہنگی بجلی، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے مہنگے پلانٹ لگائے، اس لیے آپ بجلی خریدیں مہنگی۔ آداب، میں ہوں منصر صدیقی۔ میرے آج کے مہمان ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے سیکریٹری ہیں۔ ان سے آج ہم بات کریں گے حکومت نے نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے جو نئی پالیسی لے کر آئے ہیں اس بارے میں۔ متنازع پالیسی ہے، اس پہ کافی تنقید ہو رہی ہے، حکومت کا اپنا موقف ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے۔ مفتاح صاحب، یہ جو پالیسی میں دو بڑی تبدیلیاں کی گئیں، ایک تو یہ کہ جو نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ کے اوپر آ گئے، اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں کے گھروں میں سولر پینل لگے ہوئے تھے ان سے جو اضافی بجلی حکومت خریدتی تھی وہ پہلے 27 روپے میں، اب جو نئے لوگ لگائیں گے میٹرز ان سے وہ 10 روپے میں لیں گے۔ تو ایک تو آپ کا اعتراض کس حوالے سے کیا ہے؟ جی شکریہ آپ کا۔ میرے 2-3 اعتراضات ہیں اس پہ۔ ایک تو ایک اشتہار انہوں نے بنایا ہے، اور جو یہ جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ یہ 2,84,000 یا 83,000 صارفین جو ہیں یہ لوگوں کے اوپر بوجھ ہیں، یہ ایک پاکستانی کو دوسرے پاکستانی کے پر کھڑا کر رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ساری مہنگی جو بجلی ہے جو لوگوں کے اوپر بوجھ ہے یہ صرف نیٹ میٹرنگ کے کسٹمرز کے وجہ سے ہے، تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ تو میں اس پہ ان کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ 2-3 درجن پولیٹیشینز جنہوں نے یہ فیصلے فرمائے ہیں اوور دا لاسٹ 20-30 ایئرز کہ کتنی بجلی لگنی چاہیے، کتنی مہنگی بجلی لگنی چاہیے، جنہوں نے آئی پی پیز پہ ایک بڑے غلط معاہدے کر رکھے، بغیر بڈنگ کے معاہدے کیے، وہ اصل بوجھ ہیں۔ جو پاور منسٹری کے اندر بیوروکریسی سرو کر رہی ہے، جس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ نئی ٹیکنالوجی کو نہیں روکنا چاہیے، وہ اصل بوجھ ہے۔ آپ نئی ٹیکنالوجی کو روک رہے ہیں، سولر ٹیکنالوجی کو، جو کہ آپ روک نہیں سکتے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ اب میں اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں اویس لغاری، میرے بڑے پرسنل فرینڈ ہیں، وہ اور میں آج کل ٹویٹر پہ اس پہ بحث بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور جواب دوں گا ان کو۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو گئے نہیں ہیں گراس میٹرنگ پہ، لیکن وہ گراس میٹرنگ پہ آ گئے ہیں۔ نیٹ میٹرنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو ڈسٹریبیوشن کمپنی 1000 یونٹ بیچتی ہے اور آپ سے 200 یونٹ لیتی ہے، تو 800 یونٹ کے پیسے وہ آپ سے لے گی، یہ نیٹ کر کے پیسے لے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس 800 یونٹ پہ سیل ٹیکس لگے گا اور دیگر ٹیکس بھی لگیں گے، ٹھیک ہے؟ گراس میٹرنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 1000 یونٹ جو بیچ رہی ہے وہ پہلے اس کی الگ بلنگ کرے گی، اور اس کے 1000 یونٹ کے پیسے لے گی آپ سے، اور اس کے اوپر سیل ٹیکس لگائے گی، اور جو آپ سے 200 یونٹ لے رہی ہے اس کے الگ پیسے آپ کو دے گی، لیکن اس میں سے سیل ٹیکس کے پیسے منہا کرے گی۔ اور میں اس لیے کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ الیکٹرک آلریڈی یہ کر رہی ہے، بالکل، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کراچی کے کنزیومرز جو ہیں وہ تو آلریڈی یہ سفر کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تو نیٹ میٹرنگ ہوتی نہیں تھی، دن پہلے سے گراس میٹرنگ ہو رہی تھی، اور باقی پاکستان میں گراس میٹرنگ تھی، اب اس کو بھی وہ نیٹ میٹرنگ تھی، اس کو بھی یہ گراس میٹرنگ پہ لے آئیں کہ جو لیسکو یا آئی ایس کو اپنے کنزیومرز کو بیچے گا وہ پہلے اس کے پورے کے اوپر سیل ٹیکس لے گا۔ مثال کے طور پر 48 روپے کی جب یونٹ بیچتے ہیں وہ، تو اس پہ 8 روپے 64 پیسے ٹیکس لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ سے 56 روپے 64 پیسے لیں گے اس یونٹ کا، اور جو اب آپ سے خریدیں گے وہ 10 روپے کا یہ کہہ رہے ہیں، وہ 10 روپے کا بھی نہیں خریدیں گے، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ ٹیکس کاٹیں ڈسکو کے اوپر، تو وہ جب ٹیکس کاٹیں گے تو اور کم ہو جائے گا، تو 8 روپے اور 47 پیسے ہو جائے گا۔ تو یہ سیدھا حساب ہے، اور جو پرانے والوں سے آپ 27 روپے کا لے رہے تھے ان سے اب آپ 22 روپے 88 پیسے کا لیں گے۔ اور جو میں نے حساب کیا ہے کہ جتنے آپ کبھی اگر سمجھ لیجیے کہ آپ اتنا ہی پاور استعمال کر رہے تھے جتنا ہم نے پچھلے مہینے کیا، تو جتنے کا آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں یونٹ، مطلب آپ 300 یونٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کو 21.24 سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کا ورکنگ آ جائے گی کہ آپ کو 6,000 روپے کا فرق پڑ جائے گا، مہینے کا بجلی کا بل بڑھ جائے گا۔ اچھا، 6,000 کا فرق پڑے گا؟ جو اگر آپ 300 یونٹ دے رہے ہیں، اور اگر آپ I'm talking about everything else other than KE، اگر آپ 300 یونٹ بیچ رہے تھے تو اب آپ کو 6,000 روپے زیادہ پڑیں گے، کم پیسے، زیادہ بل آئے گا آپ کا۔ اچھا یہ بتائیے، اویس لغاری صاحب کی میں ایک ٹویٹ پڑھ رہی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ
آپ نے جس ڈیٹا کے اوپر آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے، تو وہ کس ڈیٹا، یہ 150 ارب روپے والی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں اب وہ کنسیپچولی غلط ہیں ان کی بات، معذرت کے ساتھ. دیکھیں ویس از این آنریبل مین، میں کوئی چوری ڈکیتی کو کوئی اس قسم کی الزام نہیں لگا رہا ہوں. جو پاور سیکٹری ہے فخر عالم از اے ویری آنریبل مین، ٹھیک ہے. تو مطلب یہ اچھے لوگ ہیں، مطلب یہ نہیں، بٹ کنسیپچولی دے آر آن دا رانگ. یہ کہنا کہ کوئی صارف اپنی بجلی استعمال کر رہا ہے سولر سے تو ہم سے بجلی نہیں لے رہا تو یہ ہم پہ بوجھ ہو گیا، یہ کون سی منطق ہے یار؟ حالانکہ انہی لوگوں نے تو پہلے انکریج کیا تھا کہ سولر نہیں دفعہ کریں، میں کہتا ہوں انکریج نہیں کرا. بھائی مجھے نہیں لینی ہے اگر آپ سے بجلی تو میں آپ کے اوپر بوجھ تھوڑی ہوں. اگر میں گھر میں بتی کفایت شاری سے استعمال کرتا ہوں بجلی تو میں آپ کے اوپر بوجھ ہو گیا. اگر یہ بڑا والا بلب ہے وہ میں نے چینج کر دیا اور LED کا لگا دیا میں نے لائٹ کہ میں انرجی سیورز پہ چلا گیا، انرجی ایفیشنسی پہ استعمال کرنے لگا تو آپ کے اوپر بوجھ ہوں. اگر ایک بڑی موٹر تھی میرے گھر پہ 3 فیز کی اور اس پہ بہت بجلی لگتی تھی اور اب میں ایک نئی اچھی موٹر لے کے آ گیا ہوں جو کہ کم بجلی سے چل سکتی ہے تو میں آپ کے اوپر بوجھ ہوں. تو بجلی کم استعمال کرنا بجلی کے گرڈ کے اوپر بوجھ ہے؟ کہ یہ پاگلوں والی باتیں ہیں. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ مطلب آپ کو بوجھ اگر لگ رہا ہے تو عوام بوجھ لگ رہے ہیں. اس 2,85,000 صارف کراچی، لاہور، اسلام آباد، باولپور، انہوں نے سارے شہروں کے نام دیے، یہ ان کو بوجھ لگ رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ 50 روپے کی بجلی آپ آج بھی سولر والوں سے لے رہے ہیں، کرس سولر سے لے رہے ہیں، گرین انرجی سولر سے لے رہے ہیں. 30 روپے کی بجلی تو آپ اس پاور پلانٹ سے لے رہے ہیں جو شہباز شریف نے لگایا تھا 2013 میں، جب ان کو پتہ تھی کہ بجلی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں سولر بجلی کی. اس وقت کوئی منطق ہی نہیں تھی لگانے کی، جب سولر بجلی سب سے مہنگی تھی. اس وقت جب سولر بجلی فرنس آئل سے مہنگی تھی، جب سولر بجلی LNG سے مہنگی تھی، جب سولر بجلی کول سے مہنگی تھی، تو کیا منطق تھی اس زمانے میں سولر لگانے کی؟ ماں سوائے اس کے کہ اپنی واہ کروانی تھی. آپ کو اپنی واہ کرانی تھی، آپ نے پاکستان کو مہنگی بجلی لگا دی. تو آپ اور ان سے آپ 30 روپے کی لے رہے ہیں یا 50 روپے کی لے رہے ہیں، وہ بوجھ نہیں ہے. مجھ سے آپ 10 روپے کی لے رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں تم بوجھ ڈال رہے ہو. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ جو انہوں نے نئی یہ جو نیٹ میٹرنگ پالیسی لائے ہے سولر والوں سے آپ سستی بجلی لیں گے اور یہ سب، اس سے کیا حل ہو جائے گا مسئلہ بجلی کا؟ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو پھر کیوں لے کر؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، پرویز مشرف صاحب جب صدر پاکستان تھے نا، اور شوکت عزیز صاحب جب اللہ ان کو صحت دے، جب وہ تھے پرائم منسٹر پاکستان، اس وقت سے آج کے وقت تک سرکولر ڈیٹ کا ہم سن رہے ہیں. وزیر اعظم آئے، وزرائے خزانہ آئے جن میں میں بھی شامل ہوں، سرکولر ڈیٹ ختم نہیں ہوا. سرکولر ڈیٹ بڑھتا ہی رہا ہے، بتدریج بڑھتا رہا ہے. اس کے پیسے پاکستان کے عوام دیتے ہیں یا سولر صارفین دیتے ہیں، جو کہ یا بجلی کے صارفین، جو کہ ایک ہی بات ہے، لیکن دیتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو آپ نے تو 20 سال سے سرکولر ڈیٹ پاور منسٹری سالو کر رہی ہے، کیا آپ کیا بات کر رہے تھے؟ کہ میری گزارش سنیں. میں ایگزامپل دیتا ہوں PTCL کا، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کی ایک منافلی ہوتی تھی لینڈ لائن ٹیلیفونی کی، کہ آپ کے گھر میں تار لگتے تھے. اس زمانے میں مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا کہ 6-7 سال لگ جاتے تھے لوگوں کے گھر پہ فون نہیں بجتے تھے. آپ نے اپلیکیشن کی، اس کے 7 سال بعد آپ کو خط آتا تھا تو محلے میں بات پتہ چل جاتی تھی کہ یار فلاں کے گھر پہ جو ہے وہ فون لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کو 20 روپے کا سم مل جاتا ہے، پتہ نہیں، یا 200 روپے کا سم مل جاتا ہے 3 منٹ کے اندر. وہ والا بزنس ختم ہو گیا لینڈ لائن کا. اسی طرح یہ کے الیکٹرک اور یہ ڈسکوز کے جو بزنس ہے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اس کا نیچر چینج ہو جائے گا. کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ سولر ہر گھر پہ لگا ہوگا اور بیٹریز لگ جائیں گی، اور بیٹریز کے بعد یہ صرف ایکسچینج نیٹ ورک رہ جائے گا. what I mean by ایکسچینج نیٹ ورک؟ ایکسچینج نیٹ ورک یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں سولر لگایا، آپ نے اپنے گھر میں سولر لگایا، تھوڑی تھوڑی بیٹریاں لگائی اور ایک دوسرے کو بجلی دینے لگے، کم لینے لگے. ٹھیک ہے، یورپ وغیرہ میں جو دیہی علاقوں میں تو آلریڈی ہو رہا ہے، یہ بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا ہے، لینڈنگ بوروئنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب میں چھٹیوں پہ گیا ہوا ہوں تو میرے گھر میں بجلی ایکسٹرا ہے، آپ کے گھر میں کسی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو تھوڑی سی وہاں لے لی، اور کیونکہ بیٹری لگی ہیں تو رات کو بھی لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ اگر آپ کچھ نیٹ ورک کے اندر پنکھے بھی ڈال دیں ونڈ پاور تو وہ زیادہ روبسٹ ہو جاتا ہے گریڈ. ہم کو اس طرف جانا چاہیے، نہ کہ ٹیکنالوجی کو روکنا چاہیے. آپ سوچ لیجئے، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا، یہ میں سب نے تصدیق کرتا ہوا بات کر رہا ہوں، میں خالی وہ نہیں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ملیشیا، ویتنام، کمبوڈیا، ساؤتھ افریقہ، کینیا اور ایتھوپیا، ہندوستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا، ان سب سے ہماری مہنگی بجلی ہے.
تو ہماری بجلی کے ساتھ کیا VCR آتا ہے؟ مطلب کیا مطلب there is something special about our بجلی. آپ سب سے مہنگی بجلی بیچتے ہیں, سب سے مہنگی گیس دیتے ہیں اور پھر ہم کو بھاشن بھی دیتے ہیں, تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اچھا, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی برڈن ہے, جو سولر والے ہیں وہ برڈن بن گئے, تو اب تو بیٹریاں وقت کے ساتھ ساتھ سستی ہو رہی ہیں اور چھوٹی بھی ہو رہی ہیں. تو ایک وقت تو مجھے لگتا ہے آئے گا کہ جب گریڈ یوزرز ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کے IPPs اور سرکولر ڈیٹ کا کیا ہوگا؟ اب یہ تو خود ان کو سوچنا چاہیے. دو باتیں میں ابھی بتا دوں, آج بھی ہو سکتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نئے کنزیومر سے 10 روپے کی بجلی لوں گا, ٹھیک ہے, لیکن نئے کنزیومر کو بجلی تو میں وہ 56 روپے کی دے رہا ہوں. اب ایک صاحب ہیں, ان کے گھر پہ سولر لگا ہوا ہے, ان کے پڑوسی کے یہاں سولر نہیں لگا ہوا. تو پڑوسی کو بولیں گے یار دوپہر کو میں 10 روپے کی مجھ سے وہ خریدتا ہے کہ الیکٹرک والا 8 روپے مجھے ملتے ہیں 8.5, یا لیسکو والا, دوپہر کو تو مجھ سے بجلی لے لیا کر بھائی. وہ ایک چھوٹا سا میٹر لگا لیں گے کہ تم نے کتنی بجلی مجھ سے لی, وہ اتنے پیسے مجھے دے دیا کر, اور وہ جو تم کے الیکٹرک سے یا لیسکو سے لیتے ہو وہ کم کر دینا. تو آپس میں دونوں کر لیں گے. ہو سکتا ہے کہ تیسرا نیبر بھی آ جائے, چوتھا نیبر بھی آ جائے, اور 4 اپنا چھوٹا سا ایک نیٹ ورک بنا لیں گے. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کی تو کنزمپشن اور کم ہو جائے گی, جس کو آپ بوجھ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. نمبر 2, اب اگر آپ مجھے 10 روپے ہی دے رہے ہیں بجلی کے, اور رات میں آپ مجھے 56 روپے کی بجلی بیچ رہے ہیں شام میں, تو اب میں سوچتا ہوں کہ یار میں 15 روپے میں تو آرام سے اسٹور کر سکتا ہوں بجلی کو, ٹھیک ہے. میں کوئی بھی بیٹری خرید لوں گا, اور صبح جو ہے وہ اپنی بیٹریاں دن میں چارج کر لیا کروں گا. 12 بجے تو میرے گھر پہ بہت کم بجلی استعمال ہوتی ہے, سولر ہوتا ہے میرے گھر پہ, میں بیٹری چارج کر لوں گا. جب شام میں مجھے AC چلانا ہوگا میں چلا لوں گا. تو مطلب یہ تو بڑا آسان ہے میرے لیے. تو آپ تو اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں, صرف کیونکہ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے اندر وہ ویژن نہیں ہے جو کہ ایک لیڈر کے پاس ہونا چاہیے. صرف یہی وجہ ہے یا کوئی اور بھی وجہ, کوئی شارٹ ٹرم انٹرسٹ ہے یا IMF کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ جو اس وقت جن یوزرز کو یہ برڈن کہہ رہے ہیں ان سے تو بہرحال یہ وہ پرانے ریٹ پہ, آلموسٹ پرانے ریٹ پر ہی لے رہے ہیں جن کو یہ برڈن کہہ رہے ہیں. ہاں, جن کو برڈن کہہ رہے ہیں, لیکن ان سے سیل ٹیکس کاٹ رہے ہیں ان کے, اور ان کو پورا سیل ٹیکس لے رہے ہیں. تو ان کو وفاق کے بجلی کے ادارے کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ سارا ہوگا FBR کو, تو FBR کو پیسے مل جائیں گے, ٹھیک ہے. تو جن کو وہ برڈن کہہ رہے ہیں, تو ان سے اب اس میں دیکھیں, اس میں ریجنل ڈسپیرٹی آتی ہے. کراچی میں میں پچھلے سال کا ڈیٹا دے رہا ہوں. اویس بھائی کہتے ہیں آپ پچھلے سال کا ڈیٹا کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو بھائی میرے تو وہ نہیں ہے نا, میرے تو ذیلی ادارے CPPA اور پاور منسٹری نہیں ہے. میں تو ان سے ڈیٹا آج کا نہیں لے سکتا ہوں. میں تو نیپرا کے پبلش ڈیٹا سے کام کر سکتا ہوں. تو پبلش ڈیٹا جولائی پچھلے سال کا ہے. تو پچھلے سال کے جو رپورٹ تھی اس کے مطابق 34,000 کسٹمرز تھے ISCO کے اندر. اس کے مطابق کوئی 25 سے 30,000 کسٹمر لیسکو میں تھے, 15,000 سے زیادہ کسٹمر کراچی میں تھے, ٹھیک. ٹرائبل ایریاز کے پورے اس کے اندر 9 کسٹمر تھے. حیدرآباد میں شاید 300 تھے, سکھر میں 100 سے کم تھے, اور کوئٹہ میں 100 سے کم تھے, ٹھیک ہے. تو ریجنل ڈسپیرٹی بھی ہے. وہی جو پاکستانی جو ہر جگہ آگے ہوتے ہیں, کراچی, لاہور, اسلام آباد والے, KLI جس کو بولتے ہیں, وہ تو ہر جگہ آگے ہیں, اور ان میں صاحب ثروت لوگ بھی ہیں, صاحب حیثیت بھی لوگ. لیکن جو غریب لوگ ہیں جو اب لگا رہے ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں تھے, اور میں قسم سے میں آپ کو ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے قرض لے کے سولر پینل, بہت سے لوگوں نے لگائے قرض لے کے. بالکل, ایک زمانے میں تو اسٹیٹ بینک دیتا تھا. ہاں, انڈسٹری تو لگاتی تھی. لیکن اب کیا ہے کہ دیکھیں, آج سے 3 مہینے پہلے تک شہباز شریف صاحب یہ فرماتے تھے کہ سولر از دا نیم آف دا گیم. دسمبر 31, 2024 کی ان کی ریکارڈنگ ہے. بڑا ویلیوبل ڈالر خرچ کر کے ہم نے سولر پینل منگائے تھے. آپ نے یہاں پہ ڈیوٹی ختم کر دی, آپ نے سیل ٹیکس ختم کر دیا اس کے اوپر کہ آنے دو سولر, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے, اور سیل ٹیکس تو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ کرپشن بھی ہوئی ہے, اور منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہے, وغیرہ وغیرہ. اور ڈیوٹی عمران خان صاحب نے ختم کی تھی, سیل ٹیکس شہباز صاحب نے ختم کیا تھا. لیکن آپ زبردستی سولر کی بات کر رہے تھے, اور جب لوگوں نے سولر لگا دیا تو آپ کو اتنی سوچ نہیں تھی کہ کیا ہوگا. مطلب میں اگزامپل دیتا ہوں ویٹ کی. 2200 روپے کا ویٹ ملتا تھا پاکستان میں. شہباز شریف آئے, انہوں نے 4,000 روپے کا کر دیا. 3900 روپے پنجاب اور وفاق نے, اور 4,000 روپے سندھ نے کر دیا. یعنی کہ 4,000 روپے پر من, یعنی کہ 100 روپے کی کاسٹ کر دی. جہاں پہ 55 روپے کی گندم کی خرید تھی, آپ نے گندم کہہ دیا کہ ہم 100 روپے کا خریدیں گے. پورے پنجاب اور سندھ کے فارمر نے پورا اپنی جمع پونجی لگا دی, مہنگے فرٹیلائزرز ڈالے کہ گندم زیادہ پیدا ہو جائے. 100 روپے کی ان کو تو 60 روپے میں 70 روپے میں آ رہی تھی, انہوں نے کہا اب 100 روپے کی بکے گی. گندم انہوں نے پیدا کر لی. آخری دن آپ نے کہہ دیا ہم گندم نہیں خریدیں, ہم آٹا نہیں خریدیں, گندم نہیں خریدیں گے. آپ نے ان فارمرز کو بھی مار دیا اس سال.
اور آپ پریشان بھی ہو گئے تھے جب آٹا مہنگا ہو گیا. میاں صاحب جا رہے ہیں, مریم جا رہی ہے تندور پہ. آٹا کیسے مہنگا ہوا؟ یار آٹا اس لیے مہنگا ہوا کہ گندم مہنگی کری تھی. گندم کس نے مہنگی کری؟ آپ نے کری تھی. اب شہباز صاحب بولتے ہیں یہ کون سی مافیا ہے. کچھ دنوں پہلے انہوں نے کہا کون سی مافیا ہے جس نے یہ فرنس آئل کے اور کول کے پلانٹ لگائے تھے امپورٹڈ انرجی پہ. میں آپ کو بتاؤں کس نے لگائے تھے. بالکل نواز شریف کے زمانے میں شہباز شریف صاحب لگا رہے تھے یہ پلانٹس. اس میں شاہد عباسی بھی تھا, اس میں احسن اقبال بھی تھا, اس میں فواد حسن فواد بھی تھا, اس میں خواجہ محمد آصف بھی تھا, اس میں ہم سب تھے مسلم لیگ والے. اور اس میں کوئی مافیا کا انفلوئنس نہیں تھا. یہ کیوں بول رہے ہیں کہ مافیا کا انفلوئنس تھا؟ لیکن اس میں غلطی تھی. ہم جیسے کچھ لوگ بولتے تھے کہ یار تھوڑی سی ایکسٹرنل وائبلٹی کر لو. جن کو اکنامکس آتی تھی کہ یہ ایک ساتھ اتنے پلانٹس لگ جائیں گے تو ڈالر کہاں سے آئیں گے, سروس کیسے کرو گے. آئی ریمبر بیوروکریٹس لائک یونس دھاگا اینڈ فواد حسن فواد اینڈ آلسو شاہد عباسی ور سیئنگ کہ یہ ہپکو کا جو آخری پلانٹ لگا ہے وہ نہ لگاؤ 1320 میگا واٹ کا, ضرورت نہیں ہے اور وی کوڈ ہیو گاٹن آؤٹ آف دس. تو وہ لوگ اوور رول ہوئے اور جو سیاسی لیڈران نے یہ فیصلہ فرمایا. یعنی بیڈ پالیسی میکنگ. بیڈ پالیسی میکنگ, دس از ویژن لیس پالیسی میکنگ. کہ جب آپ کو, جو میں سولر کا ایگزامپل دیتا ہوں, قائد اعظم سولر انہوں نے لگایا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے احسانات اس ملک میں ہیں, اور اس پہ یہ بھی اس غلط پروجیکٹ کو بھی اپنا نام دے دیا انہوں نے. مجھے آپ بتائیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز سولر کی قیمت کم ہو رہی ہے تو, اور جب آپ کی سولر کی اس وقت کی پرائس ہر فیول کی انرجی سے مہنگی تھی, کیا ضرورت تھی لگانے کی؟ صرف یہ کہ آپ کو نام کرنا تھا اپنا کہ میں نے لگایا تو آپ نے رہا دیا. تو اس کا کلین انرجی ریولوشن کا جو چل رہا ہے سارا, اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ کہاں سے ہم تو دنیا ہم سے کہہ رہی ہے آپ کلین انرجی کی طرف جائیں, اب ہم یہ کر رہے ہیں, تو یہ تو بہت ہی ایک عجیب سی سچویشن ہے. دیکھیں میری بات, پاکستان از ون آف دا ورسٹ افیکٹڈ کنٹریز فار کلائمیٹ چینج. دین آف دا 10 ورسٹ افیکٹڈ کنٹریز. لیکن پاکستان کلائمیٹ خراب نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے. ہماری بہت چھوٹا کاربن فٹ پرنٹ ہے ایون ود دیز کول پلانٹس. ہماری کوئی اتنی انڈسٹری بھی نہیں ہے. ہم زراعت کا بھی ملک ہیں, اور زراعت بھی ہم مویشی سے کرتے ہیں, ٹریکٹر سے نہیں کرتے. ہم سیریسلی وی شوڈ ناٹ بی ٹو ورڈ اباؤٹ گرین اسٹف. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے گرین انرجی کرنا, مطلب ادر تھنگ ایکول, میں گرین انرجی کروں گا, لیکن اگر مجھے نان گرین انرجی سستی مل رہی تو میں ادھر چلے جاؤں گا. تو یہ بتائیے کہ یہ جو سولر ابھی نیٹ میٹرنگ نئی پالیسی لے کر آئے, اس کو لانے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کی ضرورت عوام کو نہیں تھی, اس کی ضرورت حکومت کو تھی. ان کو بس پیسے بچانے, ہر طرف سے پیسے لینے. آپ یہ دیکھیے نا کہ جس ملک کے اندر ملک پاؤڈر کے اوپر سیلز ٹیکس ہو, جس ملک کے اندر ڈبے کے دودھ پہ سیلز ٹیکس ہو, جس ملک کے اوپر ادویات کے اوپر بھی مطلب یہ کوشش کرتے ہوں سیل ٹیکس لگانے کی لیکن فیل ہو جاتے ہوں, اس ملک میں مطلب یہ اس پہ آپ کو کس بات کی حیرت ہو رہی, کس چیز پہ ٹیکس نہیں ہے؟ اچھا, اس کا مطلب یہ سن شائن کے اوپر ٹیکس لگا رہا ہے نا بیسیکلی کہ آپ سورج نہیں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نئی جو نیٹ میٹرنگ پالیسی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی, یہ کہہ رہے ہیں؟ اس کے بغیر بھی سب ٹھیک ہوتا؟ دیکھیں حکومت جو ہے نا, میں اس میں 2-3 بتا, حکومت تو obviously will be better off, حکومت کو 4 پیسے زیادہ ملیں گے, اس میں تو بحث نہیں ہے نا, اور 4 پیسے عوام کے جیب سے نکلیں گے. لیکن اس کے دورس نتائج بہت برے ہوں گے. ایک نتیجہ یہ برا ہوگا کہ جب آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ تم مجھے 10 روپے کی بجلی بیچو لیکن میں تم کو 56 روپے کی بیچوں گا, تو وہ انسان جو ہے وہ کچھ عرصے کے اندر دیکھ لیجیے گا بیٹری کی طرف چلے جائے گا. تو وہ 10 روپے کی بھی نہیں بیچے گا لیکن 56 روپے کی لے گا بھی نہیں. نمبر 2 کہ وہ لوکل نیٹ ورکس بن جائیں گے خود بخود, اور یہ بجلی ان سے کم لی جائے گی. تو دس از اے ویری ویری رانگ سگنل ٹو دا مارکیٹ, اینڈ یو ول سی کہ سولر تو کوئی بھی نہیں روک سکتا. لیکن نئی ٹیکنالوجی کو کوئی نہیں روک سکتا. آج جیسے چائنا دنیا میں ابھر رہی ہے نا, امریکہ از obsessed کہ چائنا کو روک نہیں سکتا چائنا, ٹھیک ہے. کچھ ہسٹوریکل ٹرینڈز ہوتے ہیں. جب موبائل فون آ گیا تو اس کو نہیں روک سکے آپ. جب موٹر کار آ گئی تھی نا انجن والی, تو بڑی کوشش کری تھی اس زمانے میں گھوڑا گاڑی والوں نے کہ یہ گھوڑے والے گاڑی والے جو ہیں وہ ان امپلائڈ ہو جائیں گے, لیکن وہ نہیں رک سکا. آج گھوڑا گاڑی نہیں چلتی. ٹیکنالوجی کو تھوڑی روک سکتے ہیں آپ. سو اس نئی ٹیکنالوجی کو آپ نہیں روک سکتے. سولر تو آئے گا, سولر کی بیٹریز بھی آئیں گی, اس سے بعد لیتھیم آئلینڈ کی بیٹریز پاکستان میں آ جائیں گی. تو یہ آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ پوری دنیا اس طرف چل رہی ہے سولر کی طرف, سستی اچھی انرجی کی طرف. آپ بول رہے نہیں کیونکہ میں نے مہنگے پلانٹس لگا لیے تھے تو میں بوجھ نہیں ہوں, تم بوجھ ہو, تم کیوں نہیں خرید رہے ہو مہنگی بجلی؟ خریدو مجھ سے مہنگی بجلی, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے مہنگے پلانٹ لگائے اس لیے آپ بجلی خریدیں مہنگی. یہ ان کی لاجک ہے. یہ لاجک کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. جب پاکستان میں پچھلے 2 سال کے اندر بجلی کی کھپت کم ہوئی ہے, ڈیمانڈ گری ہے, تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ڈیمانڈ گری ہے تو ظاہر آئی پی پیز کو زیادہ پیسے جا رہے ہیں, کنزیومر پہ بوجھ ہے, کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ نہیں پتا کہ ڈیمانڈ گری ہے کہ نہیں گری, ٹھیک ہے. یہ حکومت کہتی ہے کہ 6000 میگا واٹ لگ گئی ہے بجلی,
انسٹال ہوئی ہے, ٹھیک ہے. 6000 میگا واٹ اگر پاور انسٹال ہوئی ہے تو یہ تقریباً 900 سے 15% ایفیشنسی پہ چلے تو 900 میگا واٹ آورز بنا سکتی ہے اور سم تھنگ لائک دیٹ, پر آور, ٹھیک ہے. تو وہ بجلی بہت ہو جاتی ہے. تو ایک تو یہ ایڈیشن آیا ہے. سو وی ڈونٹ ریلی نو کہ ایک گھر میں آدمی کتنی استعمال کر رہا ہے خود کی بجلی, ٹھیک ہے. ایک آدمی گھر میں کتنی سولر استعمال کر رہا ہے, کتنی فیکٹریوں میں سولر استعمال کر رہے ہیں. سو وی ڈونٹ ریلی نو. حکومت تو اپنی گرڈ کی بجلی کی بتا رہی ہے. آپ پنجاب میں آج چلے جائیں تو وہاں پر کیونکہ آپ پنجاب میں بہت عرصے سے گیس نہیں دے رہے تھے اور بجلی بھی آپ آف اینڈ آن دیتے ہیں, تو پنجاب میں بڑی صنعتیں جو ہیں وہ تقریباً جو ہیں وہ کول پہ موو ہو گئی ہیں یا وہ موو ہو گئی ہیں بایو ماس پہ, کچرا جلاتے ہیں, رائٹ. جب سے آپ نے بجلی اور گیس مہنگی کری ہے تو اب اس سال میں تو کراچی کے اندر صنعتیں جو ہیں وہ بایو ماس میں جا رہی ہیں اور بڑی بڑی کچھ صنعتیں کوئلے پہ جا چکی ہیں. اور کراچی میں ایکسٹینسولی صنعتوں نے سولر لگایا ہوا ہے جو کہ گریڈ کو نہیں بیچتے, اپنی کنزمپشن کے لیے. سو وی ڈونٹ ریلی نو کہ کیا ایکچولی کنزمپشن کم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. لیکن جو دوسری چیز سوچنے کی وہ یہ کہ پاکستان میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو رہی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی ان دیٹ سینس کم ہو رہی ہے. ہم 3 سال کے اندر پر کیپیٹا جی ڈی پی ہماری کم ہوئی ہے, تو اوسطاً ہر پاکستانی 3 سال سے غریب ہوتا جا رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ بجلی کی کنزمپشن کم ہو گئی ہو, لیکن سیریسلی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے بیکاز نان گورنمنٹل بجلی بھی بہت استعمال ہوتی ہے. آپ اگر جو یہ پاور کی جو پالیسی ہے پاکستان کی اس وقت موجودہ, اس کو اگر ریجن سے کمپیئر کریں, انڈیا, بنگلہ دیش, افغانستان, سری لنکا, تو ہاؤ وڈ یو کمپیئر, ویئر وڈ یو ریٹ اس؟ مجھے ان کی پالیسیز کا نہیں پتہ. میں نے کچھ دنوں پہلے ان کے ریٹس چیک کروائے تھے تو ان کے ریٹس ہم سے بہت سستے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے تو حکومت کو کچھ بیوروکریسی کے اندر میں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ ہم اگر آپ نے زیادہ بجلی بیچنی ہے نا تو آپ یہ کرتے ہیں کہ 100 یونٹ لوگے تو آپ کو 10 روپے کی بجلی دیں گے, 101 یونٹ لوگے تو آپ کو ہم ساری کی ساری بجلی 15 روپے کے حساب سے دیں گے. میں نے کہا یہ 100 200 300 کے جو تمہارے ٹارگیٹس ہیں اس کو 200 400 600 کے کر دو. انکریج پور اور پیپل ٹو بائی مور الیکٹریسٹی. میں آپ کو بتاؤں کیوں. ایک تو یہ 9 روپے 70 پیسے کی ویریبل کاسٹ کہتے ہیں یہ لوگ, تو 9 روپے کے اوپر ہر بجلی 10 روپے کے اوپر آپ کو بجلی نفع میں آ رہی ہے. اگر آپ 2-3 روپے ڈسکو کا خرچہ ڈال دیں تو 13 روپے کے اوپر آپ کو بجلی, ہر بجلی کا یونٹ آپ کو پروفٹ دے رہا ہے, کیونکہ وہ تو سنک کاسٹ ہے نا جو آئی پی پیز کو پیسے دیں. نمبر 1. نمبر 2, جب آپ بہت سارے غریب لوگوں کو دیکھیں کہ جو 100 یا 200 یونٹ لیتے ہیں وہ گھر میں کپڑے استری نہیں کرتے, وہ استری باہر سے کرواتے ہیں کیونکہ 200 کے اوپر نہ چلے جائے. وہ ریفریجریٹرز بند رکھتے ہیں چند گھنٹے کہ 200 کے اوپر نہ چلے جائے. مطلب وہ بہت مشکل میں زندگی گزارتے ہیں. اگر آپ اس قسم کی پینلٹی ختم کر دیں اور ان کو تھوڑا زیادہ روم دے دیں تو وہ بھی زیادہ, دے ول بی بیٹر آف, دے ول بی اسپینڈنگ مور منی, یو ول بی سیلنگ مور الیکٹریسٹی. یہ تو کئی بات ہوئی ہے اس بارے میں. یہ نہیں کرتے نا, مطلب 100 کی جگہ. کس چیز سے گھبراتے ہیں لوگ کرنے, کیوں گھبراتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سوچ کم ہوتی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان مسلم لیگ ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو, ان تینوں کی سیاسی پارٹیوں میں کوئی ایسی کمپیٹنس نہیں ہے کہ جو ٹیکنیکل وزارتیں چلا سکے. سیدھی سی بات ہے, میں معذرت کے ساتھ یہ جواب یہ دیتا ہوں. نہ وزیر اعظم, تینوں کسی بھی وزرائے اعظم کے اندر اتنی ویژن ہے ان کے, اور نہ ان کے منسٹرز اتنے کیپیبل ہیں, نہ دے آر ایبل ٹو ٹاک their prime ministers out of bad policies. And so it takes a long time, so bad policies pursue and bad policies persist, اور یہ ہوا ہے. تو آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کا کوئی پریشر نہیں ہے اس پالیسی پہ؟ آئی ایم ایف کا ایک پریشر ہوتا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کو نہ بڑھاؤ. آئی ایم ایف کا یہ پریشر نہیں ہوتا کہ آپ بجلی مہنگی کریں. آئی ایم ایف کا پریشر ہوتا ہے کہ بجلی کا مزید خرچہ نہ ہو. وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ بجلی کو سستی کر سکتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, پچھلے سال 1269 یونٹ گیگا واٹ آورز انہوں نے خریدے تھے سولر کے کنزیومر سے, ٹھیک ہے, 1269, جو ان کو بڑا بوجھ لگ رہا ہے. پچھلے سال انہوں نے 22,000 گیگا واٹ آورز سے زیادہ ضائع کیے ہیں TND کے اندر, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز, جس کے بل ریکور نہیں کرے. تو اگر آپ کو 1269 بوجھ لگ رہا ہے تو 22,000 بھی شاید بوجھ لگ جانا چاہیے. تو آئی ایم ایف جب آپ کو کہتی ہے کہ بجلی آپ سرکولر ڈیٹ نہ بڑھاؤ, تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قیمت بڑھا دیں. ایک طریقہ یہ کہ یہ 1269 والوں کے سر پہ ڈنڈے ماریں. دوسرا طریقہ یہ کہ جو 22,000 جو ترسیل اور تقسیم میں نقصان ہے اس کو کم کر دیں, لائن لاسز کم کر دیں. کوئی خدا نہ خواستہ قرآن مجید میں تو نہیں آیا کہ لائن لاسز پاکستان میں نیپرا کے بل دیے ہوئے بل سے 10% زیادہ ہوں گے. کہیں خدا نہ خواستہ یہ تو نہیں آیا کہ ہم
ایگزسٹنگ کسٹمرز کو جن کو ہم دے رہے ہیں ان سے ہم پیسے وصول نہ کریں. تو لائن لاسز کم کرنا مشکل ہے حکومت کے لیے؟ اس حکومت کے لیے تو بہت مشکل ہے, تمام حکومتوں کے لیے مشکل ہے, اور بالکل ہے مشکل. ہاں. میں یہ بھی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, مشکل ہے. اس کا ایک حل ہے, بتائیے. بالکل نچکاری کرتے ہیں. نچکاری یہ کرنی نہیں ہے, ان کو اپنی چودراہٹ رکھنی ہے. ایک چیز کی نچکاری نہیں کی شہباز شریف صاحب نے کبھی. تو کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ نچکاری نہیں کرنی نا, کیونکہ نچکاری کریں گے تو حکومت کا حجم چھوٹا ہو جائے گا. حکومت کا حجم چھوٹا ہو جائے گا تو آپ کی جس رقبے پہ آپ چودراہٹ کرتے تھے, جس رام پہ چودراہٹ کرتے تھے, وہ کم ہو جاتا ہے. سر نچکاری نہ کرنے کی صرف یہی وجہ ہے کہ آپ کا کنٹرول آپ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں, میں پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں بیچوں گا, میں یہ کر سکتا ہوں. میں اس لیے ہم نے پی آئی اے رکھی ہوئی ہے, اور اسی لیے ہم نے پی آئی اے رکھی ہوئی ہے کہ ہم پی آئی اے میں ہر سال لاس کرتے ہیں 60 70 80 90 100 ارب روپے کا, لیکن ہم نچکاری نہیں کریں گے. اچھا, خبریں تو یہ بھی آ رہی تھیں کہ کوئی بھی جو ہے پرائیویٹ کمپنی وہ پاکستان کے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن میں انویسٹ کرنا نہیں چاہتی, تو کہاں سے کریں گے نچکاری؟ آپ نچکاری تو آپ ڈالیں تو صحیح نا. دیکھیں ایک چیز ہے کہ حکومت پاکستان کے وعدے پہ اب جو ہے نا, اس کے بارے میں غالب نے کچھ کہا تھا کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جہان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا ہے. تو وعدہ خلافی تو بہت کر چکے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو یہ نچکاری کر دیں اور ویل ریگولیٹڈ ڈسٹریبیوشن سیٹ اپ ہو جیسے دنیا میں ہوتا ہے, تو بہتری آ سکتی ہے. جب کسی سیٹ کے اپنے پیسے لگے ہوں گے نا, تو آپ دیکھیے گا لائن لاسز خود بخود ختم ہو جائیں گے. تو ابھی یہ نہیں کنٹرول کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ صرف جو گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی, یہ اس کے اختیار میں ہے کہ نچکاری کر دے, اور وہی نہیں کر رہی, یا اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر؟ بیوروکریسی بھی تو ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. دیکھیں اس کے اندر تو شہباز شریف صاحب اور ڈار صاحب دونوں نچکاری میں نہیں مانتے, اس لیے پی آئی اے کی نچکاری انہوں نے سیبوٹاج کروائی پہلی مرتبہ. اب جو ان کے بھی جو سب کے اوپر کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے نا, تو ان کے بھی اوپر ہیں کوئی نہ کوئی احتساب کا عمل, احتساب کے عمل کے لیے چلتا ہے نا. ہم تو یہ چین اللہ تک جاتی ہے نا, ٹھیک ہے. تو شہباز شریف کے بھی کوئی باس ہیں, ایسا نہیں ہے شہباز شریف از ناٹ باس فری. تو ان لوگوں نے اب کہا ہے کہ ہم نچکاری تو کروائیں گے, تو اب نچکاری پی آئی اے کی ہو جائے گی. لیکن کیونکہ وہ ڈائریکٹ بیوروکریسی کو تو نہیں چلاتے, وہ ڈائریکٹ سسٹم کو تو نہیں چلاتے جو ان کے باسز ہیں, تو آپ یو کین ڈریگ دیز تھنگس فار ایور, تو یہ ڈریگ کرتے رہیں گے اور اس میں عوام پستی رہے گی. الحمدللہ. اس کا مطلب یہ میں سمجھا نہیں آپ کی بات. عوام پسنے کا کیا تعلق ہے مسلم لیگ اور شہباز شریف صاحب کی حکومت سے؟ ان کو اس مطلب ڈو یو تھنک دے کیئر؟ عوام پسنے کا تعلق ہوتا تو یہ 60 روپے کی بجلی بیچتے. عوام پسنے کا تعلق ہوتا تو یہ آپ کو یہ چینج کر دیتے نیٹ میٹرنگ سے گراس میٹرنگ اچانک ایک دن کے اندر. عوام پسنے کا تعلق ہوتا تو یہ دودھ کے اوپر ٹیکس لگاتے. عوام پسنے کا تعلق ہوتا تو یہ 61% پاکستان میں کارپوریٹ ٹیکس ہے, 38.5% نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر ٹیکس ہے. تو ان کو آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام پیسنے کا پریشانی ہے؟ بالکل, یہ کانٹرڈکٹری پالیسی. یہ تو آپ کے ذہن میں ہے کہ حکومت کو فکر ہوتی ہے عوام کے پسنے کی. حکومت کے ذہن میں نہیں ہے, یہ حکومت عوام کے ووٹ سے نہیں آئی ہے. نہیں. مفتاح اسماعیل صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. تھینک یو. اجازت دیجیے.